السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرناٹک میں حجاب نکالنے سے انکار پر کم از کم 700 مسلم لڑکیوں کو کلاس روم میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا یا ان کے اداروں نے انہیں معطل کر دیا۔ حجاب پر پابندی کیس میں سپریم کورٹ کے منقسم فیصلے کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں ان واقعات سے متاثرہ طالبات کی ذہنی صحت کی برقراری کے لیے فوری پروگرام شروع کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اعداد و شمار سے اس بات کی توثیق ہوتی ہے کہ تعلیمی میعاد کے اواخر کے دوران بی جے پی حکومت کے احکام کو روبہ عمل لانے کے نتیجے میں کرناٹک کی تعلیمی اداروں سے مسلم لڑکیوں کو اخراج عمل میں آیا۔ آسام کے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ بدرالدین اجمل نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ آسام حکومت کو جاریہ تخلیہ مہم روکنے کی ہدایت دے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس مہم کے دوران ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اجمل نے یکساں خطوط میں مودی اور امت شاہ کو بتایا کہ حکومت آسام شدید سردی میں بھی تخلیہ مہم چلا رہی ہے، جس سے ہزاروں غریب بے گھر ہو گئے ہیں اور انہیں شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ غیر انسانی کارروائی ہے جسے کم از کم شدید سردی کے موسم میں انسانی بنیادوں پر فوری روکنا چاہیے۔ آسام حکومت کسی باز آباد کاری منصوبے کے بغیر اس مہم پر عمل کر رہی ہے۔ آسام حکومت نے لکھیم پور ضلع میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر قابض ہونے کے الزام میں تقریباً 500 خاندانوں کو ہٹانے کے لیے مہم چلائی ہے۔ راشٹریہ سیون سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت نے ایک حیرت انگیز طور پر ملک کے مسلمانوں اور بھائی چارے کے تعلق سے کافی مثبت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن انہیں ہم افضل ہیں کا احساس چھوڑنا ہوگا اور اپنے برابر سبھی کو سمجھنا ہوگا۔ بھگوت نے RSS کے ترجمان پنچ جنیا آرگنائزر کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ہندوتوا ہماری پہچان قومیت ہے اور سب کو اپنا سمجھنے اور ساتھ لے کر چلنے کا رجحان ہے۔ بھگوت نے کہا کہ اس ہندوستان میں کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سبھی کا ہندوستان ہے اور ہمارے اپنے ہیں۔ RSS سربراہ نے مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے کہا کہ نہ یہاں اسلام کو کوئی خطرہ ہے اور نہ مسلمانوں کو کوئی ڈر ہونا چاہیے، لیکن ہم ہی افضل اور برتر ہیں۔ ہم ایک وقت میں بادشاہ تھے، ہم پھر سے بادشاہ بنیں گے، یہ سب انہیں چھوڑنا ہوگا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے RSS سربراہ موہن بھگوت کی جانب سے بھارت کے مسلمانوں کو دھمکی آمیز انداز میں مخاطب کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے مسلمان بالادستی کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ آزادی، مساوات، ہم آہنگی اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں ناخواندگی میں سب سے زیادہ، ڈراپ آؤٹ میں سب سے زیادہ اور ہر اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بالادستی دکھا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ موہن بھگوت نے دراصل RSS کے نظریہ ساز گولکر کے بیان کو دہرایا ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ موہن بھگوت نے کہا کہ گزشتہ 1000 سال سے ہندو حالت جنگ میں ہیں، اگر ملک میں جنگ ہے تو پھر وزیر اعظم نریندر مودی کیا کر رہے ہیں، خاموش کیوں ہیں؟ اویسی نے موہن بھگوت کے RSS ترجمان پنچ جنیا آرگنائزر میں انٹرویو کی اشاعت اور اس انٹرویو کی قومی سطح کے انگریزی اخبارات میں تشہیر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ امتیازی حج کوٹا برخاست کر دیا جائے۔ اس کے تحت اعلیٰ دستوری عہدوں کے حامل عہدیداروں کو مقدس سفر کی سہولت دی جاتی تھی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے یہ بات بتائی اور کہا کہ VIP کلچر کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کے مطابق یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے کانگریس زیر قیادت سابق UPA حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے دور میں یہ امتیازی کوٹا شروع کیا گیا تھا۔ اسمرتی ایرانی نے TV9 بھارت ورچ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حج میں امتیازی کوٹا ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آسام میں کسی وقت حلیف رہی کانگریس نے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ بدرالدین اجمل پر کانگریس مخالف ریمارکس کے لیے تنقید کی اور ان پر ریاستی چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما سے ہاتھ ملا لینے کا الزام عائد کیا۔ کانگریس کے ریاستی قائدین کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے بدرالدین اجمل نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ لوگ BJP کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ بدرالدین اجمل نے آسام میں کانگریس قیادت کے خلاف انتہائی ناقابل قبول اور پوری طرح بوگس ریمارکس کیے ہیں۔ کانگریس اور AIUDF نے پچھلا اسمبلی الیکشن مل جل کر لڑا تھا۔ یہ فیصلہ کانگریس کے لیے آسان نہ تھا، لیکن اس یقین کے ساتھ کیا گیا تھا کہ بدرالدین اجمل بھروسہ مند پارٹنر ہیں جو ریاست اور ملک میں سیکولر طاقتوں کو مستحکم کریں گے۔ جے رام رمیش نے الزام عائد کیا کہ الیکشن نتائج سے پتہ چل گیا ہے کہ بدرالدین اجمل نے چیف منسٹر آسام کے ساتھ مل جل کر کام کیا۔ مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں شکر مل گھوٹالہ معاملے میں منی لانڈرنگ کے تحت درج کردہ کیس کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے
कार्रवाई करते हुए साबिक वजीर और एनसीपी के सीनियर लीडर हसन मुशर्रफ और इनके करीबी अफराद के घरों और दफातर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। कोल्हापुर और पुणे के मुख्तलिफ इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेजात जब्त करने का भी दावा किया गया। इत्तलात के मुताबिक कोऑपरेटिव शक्कर मिल की खरीद और फरोख्त में की गई बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में एनसीपी के सीनियर लीडर हसन मुशर्रफ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई पर हसन मुशर्रफ ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक सियासी रंजिश का नतीजा है और कहा कि मेरा घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। ईडी को मेरे किसी भी ठिकाने से कोई काबिल एतराज दस्तावेज नहीं मिला है। उत्तराखंड के शहर जोशीमठ में जमीन धंसने के दरमियान अहम इंकशाफात सामने आए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी के हुक्म के बावजूद रात के अंधेरे में भी भारी मशीनों से पहाड़ों को काटा जा रहा है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने तमाम तामीराती कामों, हाईवे पर जारी काम और एनटीपीसी में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी किया था, लेकिन इंतजामिया इन अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त पहाड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। वार्निंग के बाद भी पहाड़ों को काटने का यह काम आने वाले वक्त में मजीद मोहलिक साबित हो सकता है। मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात हो या डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की किताब की रस्म इजरा, इसके बाद नजीब जंग और याकूब कुरैशी, शाहिद सिद्दीकी वगैरह के साथ मुज़ाकरात या फिर एक मस्जिद और मदरसे की हाज़िरी के बीच में राष्ट्र सेवम सेवक के सरबराह के जो बयानात आए हैं, इसका तो एतराफ़ करना ही पड़ेगा कि वो एक तरफा फ़िक्र के हामिल नहीं रहे हैं, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं और कभी ना कभी मुसलमानों के तईं एक नरम रुख भी नज़र आ जाता है। इस सिलसिले में अकाबरीन और मुमताज़ शख्सियतों की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में ये एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने एक अहम किताब लिखकर इन दूरियों को कम करने की अमली कोशिश की जो आरएसएस के जरिए दो फिरकों को एक दूसरे से दूर करने के लिए की जा रही थी। इस बारे में प्रोफेसर अख्तर उल वासे ने आज ये बात बताते हुए कहा कि अभी 10 जनवरी को नागपुर में आरएसएस के तर्जुमान जरीदों को इंटरव्यू देते हुए आरएसएस के सरबराह एक दफ़ा फिर मुसलमानों से मुखातिब होते हुए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो हम सब के लिए काबिल गौर है और इन पर वजाहत की ज़रूरत इसलिए है कि वो बड़ी हद तक गलत फहमियों पर मबनी है। प्रोफेसर अख्तर उल वासे ने कहा कि हम इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकते कि मुसलमान इस मुल्क में 800 साल इख्तिदार में रहे, लेकिन इस इख्तिदार को उन्होंने कभी इस्लामी हुकूमत करार नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा इख्तिदार करार दिया जिसका 800 साल तक इख्तिदार में बने रहना ही मुमकिन नहीं था अगर इस मुल्क की गालिब तरीन हिंदू अक्सरियत ने इनका साथ ना दिया होता। वो इख्तिदार यकीनी तौर पर कुछ मुसलमान ख़ानदानों का था, लेकिन इसकी तायद इस मुल्क के राजपूतों ने जो इनके आने से पहले हुकूमत करते आए थे, इनकी बराबर की शराकतदारी थे। किसी गौरी की हिम्मत नहीं थी कि वो जयचंद के इशारे के बगैर पृथ्वीराज को शिकस्त दे सकते। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत के जरिए मुसलमानों को एहसास बढ़तरी और मुल्क पर दोबारा हुक्मरानी का ख्याल तर्क करने के मशवरे पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राशिद अल्वी ने कहा कि आरएसएस के सरबराह कभी कभी अच्छा बयान ज़रूर दे देते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर इनकी हुकूमत बिल्कुल इसके बरक्स काम करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम तारीख के सफ़ात फाड़ नहीं सकते। अगर इस मुल्क पर अशोक, हुमायूं और अकबर ने हुकूमत की तो इसको तारीख से मिटाया नहीं जा सकता। जिंदा कौमें कभी तारीख से छेड़छाड़ नहीं करती। ताहम इस बुनियाद पर यह कहना कि मुल्क पर माजी में हुक्मरानी की वजह से मुसलमान एहसास बढ़तरी में मुब्तला हैं, ये पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमान अक़लियत में हैं। मुल्क के सभी इदारों और अहम ओहदों पर अक्सरियती तबके के अफराद विराजमान हैं। हम छोटे भाई बनने को तैयार हैं, पहले आप बड़े भाई बनकर दिखाएं। बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते हुए समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुल्क में हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे में अब मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुसलमानों ने मुल्क की वफादारी के लिए अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मोहन भगवत हो या फिर वजीर आजम, हम अल्लाह से डरते हैं। हमने जेल काटे, सीने पर गोलियां खाई और फांसी पर लटका दिए गए, लेकिन मुसलमान ना तो इनसे डरा है और ना मुस्तकबिल में डरने वाला है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली हममनसब बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और दोनों कायदीन ने कई शोबों में बाहमी स्ट्रैटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने से इत्तेफाक किया। जब से नेतन्याहू ने 2 हफ्ते कबल छठी मियाद के लिए हलफ लिया है, इनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ये पहली बातचीत थी। मोदी ने ट्वीट किया कि मेरे अच्छे दोस्त नेतन्याहू से बातचीत करना बड़ा खुशगवार था। इन्हें मुतासिर कुन इंतखाबी कामयाबी पर मैंने मुबारकबाद दी, जो रिकॉर्ड छठी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। जनूबी हिंद बिलखुसूस हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी तरक्की में रोजनामा सियासत का अहम किरदार रहा है।
سقوط حیدرآباد کے بعد بانی سیاست جناب عابد علی خان مرحوم اور جناب محبوب حسین جگر نے وہی کردار ادا کیا جس طرح کا کردار امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے 1947 میں اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مایوسی کے عالم میں پاکستان کے لیے رخت سفر باندھ رہی تھی۔ روزنامہ سیاست نے حاکم سے محکوم بنے مسلمانوں کو نہ صرف ہمت دلائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ ملک تمہارا ہے اور اس کے ذرہ ذرہ پر تمہارا ابھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے ابنائے وطن کا ہے۔ اسے سجانا سنوارنا تمہارا فرض ہے۔ تمہارے اسلاف نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تم نے اس ملک کے دامن میں آنکھیں کھولی۔ اسی سرزمین پر تمہیں سپرد خاک ہونا ہے۔ یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ روزنامہ سیاست نے مسلمانوں کی معاشی ترقی پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی۔ جب خلیجی ممالک میں روزگار کے دروازے کھلے تب نہ صرف متحدہ آندھرا پردیش بلکہ تمل ناڈو، کرناٹک، مہاراشٹر جیسی ریاستوں کے مسلمانوں کو بھی خلیجی ممالک جا کر روزگار حاصل کرنے کی کامیاب ترغیب دی گئی۔ ان خیالات کا اظہار سیکاب سوشیو اکنامک اینڈ کلچر ایسوسی ایشن بیجاپور کے فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کو باوقار سیکاب نیشنل ایوارڈ برائے سال 2023 پیش کرتے ہوئے کیا گیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے صنعتی نمائش میں حیدرآباد پولیس کے بیشتر اسٹالز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسٹال شہریوں کو ٹریفک مینجمنٹ کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے استعمال عصری ٹیکنالوجی اور بیشتر شعبہ جات کی خدمات کو دیکھنے کا موقع فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نمائش آنے والے افراد اسٹالز پر دستیاب اسٹاف کے ساتھ دوستانہ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور ٹریفک قواعد، روڈ سیفٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سینئر IAS عہدیدار اے شانتی کماری کو تلنگانہ کے نئے چیف سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے سومیش کمار کی خدمات آندھرا پردیش کو الرٹ کیے جانے کے ایک دن بعد یہ تقرر سامنے آیا ہے۔ 1989 کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کی عہدیدار شانتی کماری نے اپنے تقرر کے فوری بعد عہدے کا جائزہ بھی حاصل کر لیا ہے، جو تلنگانہ کی پہلی خاتون چیف سیکرٹری ہے۔ جائزہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور انہیں اہم ذمہ داری تفویض کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اسدالدین اویسی نے حلقہ پارلیمنٹ حیدرآباد کے تحت حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں 122 کروڑ 80 لاکھ روپے کے ترقیاتی پروگراموں کے افتتاح کے سہ روزہ پروگرام کے سلسلے میں دوسرے دن بلڈی ڈویژن جہاننما میں کروڑوں روپے کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اویسی نے امجد دولہ باغ میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے ساتھ اپنے دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے 2 بجے دن سے مغرب تک تقریباً 4 گھنٹوں تک مسلسل مکمل پیدل دورہ کرتے ہوئے جہاں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا وہیں پر مقامی عوام سے ملاقات کی اور مسائل کی سماعت کی۔ اسدالدین اویسی کے ہمراہ معظم خان رکن اسمبلی بہادر پورہ بھی موجود تھے۔ بلڈی ڈویژن جہاننما کے کارپوریٹر ایم اے مقتدر بابا، مرزا رحمت بیگ انچارج مجلس راجندر نگر کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز اور کئی کارکنان موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے صدر مقام حیدرآباد میں گاڑیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر دن 2300 نئی گاڑیاں شو روم سے نکل کر سڑکوں پر پہنچ رہی ہے۔ گزشتہ 12 سال کے دوران شہر کی سڑکوں پر 3 گنا گاڑیوں کا اضافہ ہوا ہے۔ بالخصوص کورونا بحران کے بعد سے 2020 سے 22 کے درمیان 18% تقریباً 14 لاکھ گاڑیوں کا اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2020 تا 2022 کے درمیان سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد بڑھ جانے سے ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی نے نوجوانوں میں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے غلط استعمال سے نسلوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر داخلہ نے سائبر ایمبیسڈر پلیٹ فارم تقریب سے رویندرا بھارتی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی چیز کا استعمال اگر اچھائی کے لیے کیا جائے تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نسل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے فون میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے ازدواجی رشتوں میں درار پیدا ہو رہی ہے۔ پولیس کے ویمن سیفٹی ونگ نے فون اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے نوجوان نسل کو روکنے کا بیڑا اٹھایا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا 19 جنوری کا دورہ حیدرآباد ملتوی ہو گیا ہے، تاہم مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 28 جنوری کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ اس کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی کی قومی قیادت جنوبی ہند پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی ہے۔ 19 جنوری کو وزیراعظم نریندر مودی سرکاری دورے پر حیدرآباد پہنچ رہے تھے، جہاں پر وہ 7000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا آغاز کرنے والے تھے، تاہم وزیراعظم نریندر مودی کی دیگر اہم مصروفیات کے باعث ان کے دورہ تلنگانہ کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔